ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے جنوب مشرق یورپ میں واقع ایک انتہائی خوبصورت ملک کوسووو کی، جو کہ یورپ کا تیسرا بڑا اسلامی ملک بھی ہے۔ کوسووو، جو خود کو آزاد جمہوریہ کہتا ہے اور اسے دنیا کے 115 ممالک تسلیم بھی کر چکے ہیں، جبکہ سربیا نے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی بھارت نے تسلیم کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت اس آزاد ریاست کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا؟ کوسووو کی تاریخ دلچسپ و عجیب حقائق سے بھری ہوئی ہے، اور یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر بھارت کوسووو کو تسلیم کیوں نہیں کرتا۔ میں ہوں عمران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب ود عمران۔ باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے قبل تمام نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کوسووو، جسے کوسووا بھی کہا جاتا ہے، بوسنیا، اس ملک کو آزادی ملے ہوئے 13 سال بیت چکے ہیں، مگر سربیا اس ملک پر اپنا کنٹرول نہ ہونے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ماضی میں غازیمنستان کے نام سے جانے والا یہ خطہ یونانی لوگوں کی آباد کاری کی وجہ سے آج سے 4000 سال پہلے آباد ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس خطے پر رومی سلطنت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد بازنطینی سلطنت کا سکہ چلنے لگا۔ 13ویں صدی کے آغاز میں کوسووو کا یہ ملک ایک سربین ریاست راسکیا کے زیر انتظام آ گیا، اور 1389 عیسوی میں، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی سال تھے، سربیا سے کوسووا نامی میدان میں ایک جنگی عظیم ہوئی، اور اس جنگ کو آج بیٹل آف کوسووو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اسلام بڑی تیزی کے ساتھ اس علاقے میں پھیلنے لگا۔ بازنطینیوں کے دور حکومت میں یہ علاقہ البانوی نژاد لوگوں سے بھر چکا تھا۔ عثمانیوں کی طرف سے جب یہاں مسلمان حکمران اور قاضی مقرر کیے گئے، اور حکمرانوں کو مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک اور قاضیوں کے فیصلے دیکھ کر مقامی آبادی مسلمان ہونے لگی۔ 16ویں صدی کے وسط سے پہلے ہی تقریباً ساری آبادی مسلمان ہو چکی تھی، ماں سوائے چند ایک کے۔ غیر مسلمانوں کا مسلمان ہونے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ جزیہ جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا اور مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا تھا، تو کئی لوگوں نے صرف اسی سوچ میں اسلام قبول کر لیا۔ 1877 میں ترکوں نے انتظامی تقسیم کے لیے بلقان کو ولایت کوسووو کے نام سے نوازا، اور کوسووو کے علاوہ اس انتظامی تقسیم میں مونٹینیگرو، شمالی میقدونیہ اور سربیا شامل تھے۔ ولایت کے اس دور میں کوسووو نے بے پناہ ترقی کی۔ سن 1876 عیسوی میں سربیا اور عثمانیوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کی طرف سے 1 لاکھ سے زائد سپاہیوں نے حصہ لیا، جبکہ سربیا کی طرف سے اس جنگ میں 60,000 سپاہی تھے، اور ان 60,000 میں سے 30,000 مسلمان تھے، جبکہ روسی افواج بھی شامل تھیں۔ سربیا کی اس پونے 2 سال تک جاری رہنے والی جنگ کو سربیا کی جنگی آزادی بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے پہلے مرحلے میں عثمانی فاتح قرار پائے، مگر جب سربیا کی طرف سے مسلمان افواج کو لڑنے کے لیے فرنٹ پر لایا گیا تو عثمانیوں نے نہ صرف مزاحمت نہ کی بلکہ مسلمانوں کو خون نہ بہانے کی خاطر پسپائی اختیار کی، اور یوں اس بار سربیا فاتح قرار پایا۔ اب ایک طرف تو سوویت یونین کا آغاز ہو چکا تھا، اور دوسری طرف یوگوسلاویہ کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا۔ 90 کی دہائی میں دونوں اتحاد ختم ہوئے، 14 ممالک کو روسی انضمام سے آزادی نصیب ہوئی، جبکہ یوگوسلاویہ کے خاتمے کے بعد 7 ممالک وجود میں آئے۔ کروشیا، سلوینیا، ہرزیگوینیا اور میقدونیہ کا قیام 1991 میں عمل میں لایا گیا۔ ان آزاد ہونے والے ممالک میں 2 ممالک کوسووو اور دوسرا بوسنیا بہت ہی مظلوم ممالک ہیں، جہاں پر مسیحی مسلح افراد نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا تاکہ کسی نہ کسی طرح یا تو یہ مسلمان علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر اپنا مذہب تبدیل کر لیں۔ پھر 10 جون 1999 کو اقوام متحدہ کے امن مشن نے ان ممالک کا رخ کیا۔ 1991 میں پہلی بار اس ملک میں آزادی کے لیے ریفرنڈم ہوا۔ 99.98% کی شرح سے اس ریفرنڈم کا فیصلہ آزادی کے حق میں آیا، مگر اس فیصلے کو اس وقت تسلیم نہ کیا گیا۔
البتہ 17 فروری 2008 کو دنیا کے کئی ممالک کی طرف سے کوسوو کی آزادی کو تسلیم کیا گیا۔ تمام کے تمام مسلم ممالک اور یورپی یونین کے 28 میں سے 23 ممالک، جبکہ دیگر مزید ممالک بھی کوسوو کی آزادی کو تسلیم کرتے ہیں۔ رشیا بھی کوسوو کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اگر روس ایسا کرتا ہے تو روس کے زیر تسلط کئی اور ملکوں سے روس کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ 2014 میں جب روس نے کریمیا کی آزادی کو تسلیم کیا تو روس نے کوسوو کو تسلیم کرنے کا بھی اظہار کیا تھا، مگر آج تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، جبکہ بھارت کے سربیا سے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے بھارت کوسوو کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو بھارت کو کشمیر، سکم اور ناگالینڈ جیسی ریاستوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ میں جب بھی ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے سربیا اور بھارت ایک دوسرے کو ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ ناظرین گرام، یہ تھی کوسوو کی ایک مختصر سی تاریخ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کوسوو کے دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ 10,908 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا یہ ملک دنیا کا 162واں بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ کوسوو بلکان ریجن کے وسط میں واقع ایک زمین بند ملک ہے جو اپنی سرحدی حدود شمال اور مشرق کی طرف سے سربیا، جنوب مشرقی سمت سے مقدونیہ، جنوب مغرب کی جانب سے البانیہ اور مغرب میں مونٹی نیگرو سے ملاتا ہے۔ کوسوو کی موجودہ آبادی 20 لاکھ افراد کے لگ بھگ ہے اور آبادی کے لحاظ سے اس کا دنیا میں 147واں نمبر ہے۔ اس ملک کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو ملک کی 96% آبادی مسلمان ہے، 2% رومن کیتھولک اور باقی 2% مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ملک میں اوسط عمر 77 سال ہے اور تعلیم کی شرح 98% ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی طرف توجہ آج کی حکومت ہی نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ دور حکومت میں بھی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی تھی، اور آج بھی عثمانیوں کے قائم کردہ اسکول اس ملک میں موجود ہیں۔ پرسٹینا شہر اس ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر بھی ہے، اور اس شہر کی آبادی 2,28,900 افراد پر مشتمل ہے، اور اس شہر کا کل رقبہ 500 مربع کلومیٹر سے زائد ہے۔ اس شہر کی تاریخ کی بات کریں تو اس شہر میں آبادی کا بساؤ 400 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ رومیوں کے دور حکومت سے آج تک اس شہر کو کئی حکومتوں کا دارالحکومت بھی مانا جا چکا ہے۔ کوسوو کی زیادہ تر آبادی برطانوی نژاد لوگوں کی ہے۔ صرف سربیا کی سرحد کے ساتھ 3 سے 4 گاؤں ہیں جہاں 5 سے 6 ہزار افراد بستے ہیں، اور سوائے ان کے کوئی بھی سربیا کے ساتھ الحاق نہیں چاہتا۔ سال 2017 میں سربیا نے کوسوو پر حملہ کرنے کا ایک انوکھا طریقہ اپنایا۔ سربیا نے کوسوو جانے والی ایک ٹرین پر سربیا کا پرچم بنا کر ساتھ یہ تحریر کیا، کوسوو از سربیا، یعنی کوسوو سربیا کا حصہ ہے۔ جب ٹرین کوسوو داخل ہونے لگی تو سربیا کو یقین تھا کہ کوسوو اس ٹرین کے ساتھ کچھ غلط کرے گا۔ اس وقت دونوں ممالک کی افواج آمنے سامنے آ گئی تھیں، مگر کوسوو کے لوگوں اور حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی کوئی چھیڑ خانی نہیں کی۔ مارچ 2018 میں کوسوو پولیس نے ایک سربین سیاستدان کو کوسوو کی حدود میں غیر قانونی طریقے سے آنے پر گرفتار کیا، جس پر دوبارہ سے جنگ کی سی کیفیت بن گئی، اور آج بھی یہ معاملات اسی طرح سے چلتے آ رہے ہیں۔ +383 کوسوو کالنگ کوڈ ہے اور .ko اس ملک کا ڈومین نیم ہے۔ کوسوو ابھی تک یورپی یونین کا ممبر نہیں ہے، مگر جلد ممبر بننے کی توقع کی جاتی ہے۔ سال 2002 سے اس ملک میں یورو کرنسی کا استعمال ہو رہا ہے، اور یورو کرنسی کو ہی اس ملک کی قومی کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں پچھلے ہزاروں سالوں سے راج کرنے والی مختلف سلطنتوں کے عروج و زوال کی کہانیاں آثار کی صورت میں ملتی ہیں۔ 40,000 کے قریب غیر ملکی سیاح ہر سال اس ملک میں سیر و سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ تمام ہمسایہ ممالک کے لوگ ماں سوائے سربین کے اپنے نیشنل کارڈ کے ساتھ اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کوسوو کا اپنا پاسپورٹ ہے، اور اس پاسپورٹ کے حامل شہری دنیا کے 48 ممالک میں بغیر ویزا جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس پاسپورٹ کو عالمی سطح پر 79ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ US، UK، کینیڈا اور یورپی ممالک سمیت خلیجی ممالک کی شہریت رکھنے والے شہری بھی اس ملک میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔
کوسوو پاکستان سے 4481 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، جبکہ وقت کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک کی کوئی بھی قومی کھیل نہیں ہے، البتہ فٹ بال سب سے پسندیدہ کھیلوں میں سے ایک ہے، اور اس کے علاوہ باسکٹ بال، باکسنگ، جوڈو کراٹے، ہینڈ بال اور اولمپکس کی کئی کھیلیں اس ملک میں کھیلی جاتی ہیں۔ کوسوو کے اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اس پر 500 سال سے زیادہ عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کا عروج رہا ہے۔ کوسوو کو نام کوسوو اور سربیا میں موجود ایسے خطے کے نام سے لیا گیا ہے جسے کوسوو فیلڈ کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے سبھی تہواروں پر اس ملک میں چھٹی منائی جاتی ہے۔ اس ملک کی زیادہ تر آبادی مسلم ہے، مگر یہاں شراب سے نفرت کی بجائے لگاؤ نظر آتا ہے۔ البانیہ اور کوسوو دو ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں شراب کو نارمل حساب سے پیا جاتا ہے۔ جنوبی سوڈان، جسے 2011 میں آزادی نصیب ہوئی تھی، اور کوسوو، جسے 2008 میں، اس وقت دنیا میں سب سے بعد میں آزاد ہونے والے ممالک ہیں۔ اس ملک کا 40% حصہ جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ البانین اور سربین دونوں زبانیں اس ملک کی قومی و سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس ملک کی 50% سے زائد آبادی دیہاتوں میں مقیم ہے، کیونکہ زراعت اس ملک کے لیے ایک بڑا ذریعہ معاش ہے۔ ملک کے 50% سے زائد حصے پر کاشت کی جاتی ہے۔ اسے یورپ کا نوجوان ملک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ملک کی 70% سے زائد آبادی 35 سال سے کم افراد پر مشتمل ہے۔ یورپ میں مالدووا کے بعد کوسوو غریب ترین ملک تصور کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی کل جی ڈی پی 22.1 بلین $، ہے، جبکہ فی کس مجموعی آمدنی 12,122 $، ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی کوسوو کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کی معلومات میں بھی اضافہ کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔